آج ہم انسان کی اصل کہانی کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے انسان کی ارتقائی مراحل اور ڈارون کے نظریے کا جائزہ لیا تھا۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے اسے ضرور دیکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں انسان کی تخلیق کیسے بیان ہوئی۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان ایک لمحے میں مکمل اور باوقار پیدا ہوا۔ انسان کا دماغ، عقل، شعور اور صلاحیتیں اللہ کا انعام ہیں۔ یہ ہر چیز پہلے سے بنائی گئی تھی، کسی ارتقائی مرحلے کی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ، شعور اور زبان کیسے پیدا ہوئے؟ سائنس کے مطابق انسان کے دماغ میں اچانک 3 گنا اضافہ ہوا۔ زبان اور شعور بھی کسی جانور کی طرح آہستہ آہستہ نہیں آئے۔ یہ خصوصیات ارتقاء کے نظریے سے پوری طرح سمجھائی نہیں جا سکتی۔ انسان سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ صفات قرآن کے مطابق اللہ کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں اور ذہانت اللہ کی حکمت کا مظہر ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ مختلف جانداروں سے بنا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان ایک لمحے میں مکمل پیدا ہوا۔ دونوں نظریات مختلف زاویے پیش کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اللہ کی روشنی میں واضح ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کیسے پیدا ہوئی؟ قرآن کے مطابق انسان کو گفتگو اور تفہیم کی صلاحیت دی گئی۔ یہ صلاحیت بھی ارتقائی نظریے سے پوری طرح وضاحت نہیں ہوتی۔ انسان کا شعور، اخلاق اور خود آگاہی کسی بھی جانور میں موجود نہیں۔ یہ خصوصیات بھی اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ایک اعلیٰ نعمت ہیں۔ یہ سب انسانی خصوصیات انسان کی باوقار تخلیق کا ثبوت ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انسان کی زبان، شعور اور دماغ کی مزید تفصیل دیکھیں گے۔ روشنی کا سفر 12 پارٹ 3 میں آپ کو اصل حقیقت اور روحانی پیغام ملے گا۔ سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ آپ پارٹ 3 مس نہ کریں۔